آج کے اس گہرے جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے مضامین اور کچھ ریسرچ پیپرز کا ایک پورا ڈھیر پڑا ہے۔ جی بالکل، بہت سا مواد ہے آج ہمارے پاس۔ ہاں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سارے مواد کو کھنگال کر ایک ایسی کہانی کی تہہ تک پہنچیں جس نے پچھلے چند سالوں میں پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اور یہ واقعی ایک حیران کن کہانی ہے۔ ہم جس موضوع پر آج بات کرنے والے ہیں وہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، مطلب یہ ایک باقاعدہ کیس سٹڈی ہے کہ کیسے گریٹا تھنبرگ نامی ایک اکیلی لڑکی نے دنیا بھر میں ماحولیات کو بچانے کی ایک زبردست تحریک کھڑی کر دی۔ صحیح۔ اور ہم ان تمام ذرائع کا نچوڑ نکالیں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا اور اس نے اتنی جلدی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں کیسے لے لیا۔ بالکل۔ تو اگر ہم ان دستاویزات کو دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ توجہ طلب بات کیا لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ گفتگو صرف ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر ہم ان ریسرچ پیپرز کو غور سے پڑھیں تو یہ دراصل طاقت کے عدم توازن، جسے ہم انگریزی میں ایسیمیٹری آف پاور کہتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا عملی نمونہ ہے۔ یعنی ایک عام انسان اور ایک بڑے نظام کے درمیان کا فرق۔ بالکل وہی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے بالکل نچلی سطح سے اٹھنے والی ایک عام سی آواز دنیا کے ایک بے حد پیچیدہ اور طاقتور عالمی نظام کو چیلنج کر سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا مطالعہ ہے کہ جب روایتی نظام کام کرنا چھوڑ دے تو معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، اور جو لوگ اس مواد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب انسان پر معلومات کا دباؤ بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جی، جب ارد گرد کے حالات کی سنگینی کا احساس حد سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو وہ کیسے غیر معمولی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں ان ریسرچ پیپرز کو دیکھ رہی تھی اور انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کون سا پہلو؟ وہ بتاتے ہیں کہ اس سفر کا آغاز ایک انتہائی عام سی زندگی اور ایک غیر معمولی سوچ کے تضاد سے ہوتا ہے۔ ذرائع میں لکھا ہے کہ گریٹا محض ایک بہت ہی خاموش طبع نوجوان لڑکی تھی۔ ایک کوائٹ ٹینیجر۔ جی بالکل۔ جہاں اس کی عمر کے باقی بچے اپنے اسکول، ہوم ورک، دوستوں اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز میں الجھے ہوئے تھے، وہیں اس کے ذہن پر کچھ اور ہی سوار تھا۔ اور میں نے نوٹس کے اس حصے کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے جہاں اس کی نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ ماحولیاتی پریشانی والا حصہ۔ جی بالکل۔ آج کل کے ماہرین نفسیات اس کیفیت کو ایکو اینگزائٹی یا ماحولیاتی پریشانی کا نام دیتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک نوجوان بچہ جو اپنے مستقبل کے بارے میں خواب بننے کی عمر میں ہے، وہ سائنسی رپورٹس پڑھ رہا ہے جن میں واضح لکھا ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ واقعی بہت خوفناک احساس ہوگا ایک بچے کے لیے۔ بڑے اور انتہائی پڑھے لکھے رہنما بھی بڑی حد تک نظر انداز کر رہے تھے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جاننا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔ نوٹس کے مطابق جب اسے پہلی بار کلائمیٹ چینج کے بارے میں پتا چلا تو اس کا پہلا سوال کیا تھا؟ اس کا سوال تھا کہ کوئی اس پر بات کیوں نہیں کر رہا۔ جی ہاں، اس نے پوچھا کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا خطرہ ہے تو ہر کوئی اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی لیکن انتہائی طاقتور سوال تھا۔ بہت سچا سوال تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ ٹی وی پر، خبروں میں، سیاستدانوں کی تقریروں میں ہر چیز پر بات ہو رہی ہے سوائے اس چیز کے جو سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی زمین کی بقا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک حساس ذہن شدید کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ جب آپ کو کسی بہت بڑے خطرے کا ادراک ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد موجود بااختیار لوگ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، تو ایک طرح کا کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب انسان سوچتا ہے کہ کیا میں پاگل ہوں یا باقی سب اندھے ہو گئے ہیں؟ بالکل درست۔ عام طور پر نوجوان ایسی صورتحال میں مایوس ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم ایک بالکل مختلف رد عمل دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس نے ہار نہیں مانی۔ جی، اس ماحولیاتی پریشانی نے اسے مفلوج کرنے کے بجائے ایک شدید قسم کی توجہ اور مقصد دے دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میں اس مضمون کے ان صفحات کی طرف آنا چاہتی ہوں جو اگست 2018 کے اس خاص دن کی تفصیل بتاتے ہیں۔ وہ سویڈن کے انتخابات والا وقت؟ جی، وہ وقت تھا جب سویڈن میں عام انتخابات ہونے والے تھے۔
نوٹس میں لکھا ہے کہ اس نے معمول کے مطابق اسکول جانے کے بجائے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے اسکول سے ہڑتال کی؟ ہاں، اس نے اپنا بستہ رکھا، ایک گتے کا ٹکڑا لیا اور اس پر کچھ مارکر سے لکھا اور سیدھا سویڈن کی پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ اس اقدام کی ٹائمنگ اور جگہ کا انتخاب بہت اہم تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کی عمارت طاقت کا مرکز ہوتی ہے، اور انتخاب کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب سیاستدانوں کی پوری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ تو ہے، سب کی نظریں وہیں ہوتی ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق اس کا وہاں جا کر بیٹھنا روایتی زندگی کے بہاؤ میں ایک خلل ڈالنے کے مترادف تھا۔ جب تک آپ روایات کو نہیں توڑتے، کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اس کے ہاتھ میں جو گتے کا بورڈ تھا، اس پر بہت ہی عام سے الفاظ میں لکھا تھا اسکول اسٹرائک فار کلائمیٹ، یعنی ماحولیات کے لیے اسکول کی ہڑتال۔ جی، وہ ایک بہت مشہور تصویر بن گئی۔ ہاں، ذرائع میں اس کی وہ تصویر بھی شامل ہے، ایک تنہا لڑکی ایک بہت بڑی سرکاری عمارت کے باہر زمین پر بیٹھی ہوئی۔ شروع میں تو لوگ بس اس کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے، لیکن اس خاموش احتجاج کے پس پردہ جو فلسفہ تھا وہ بہت گہرا تھا۔ آپ نے نوٹس میں وہ حصہ پڑھا ہوگا جہاں اس موقع کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس نے اسکول ہی کیوں چھوڑا۔ جی، میں نے پڑھا ہے، وہ بہت دلچسپ دلیل ہے۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ بچے اسکول اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے مستقبل کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن اگر دنیا کے وہ رہنما جن کے پاس طاقت اور اختیار ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی جیسے سنگین مسئلے کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے، تو پھر اس مستقبل کے لیے پڑھنے کا کیا فائدہ جو شاید کبھی آئے گا ہی نہیں؟ یہ تو واقعی ایک ایسا سوال تھا جو سیدھا نظام کی بنیاد پر چوٹ کرتا تھا۔ مطلب آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں اور قوانین کی پابندی کریں، جی، جبکہ آپ خود ان سائنسی حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں جو ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک طرح کا سماجی معاہدہ ٹوٹنے والی بات تھی۔ بالکل، یہ دراصل پرانی نسل اور نئی نسل کے درمیان موجود اس غیر اعلانیہ معاہدے پر سوال اٹھانے کے مترادف تھا جس کے تحت بڑے لوگ چھوٹوں کے مستقبل کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب اس بچی نے دیکھا کہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جا رہی تو اس نے بھی اپنا روزمرہ کا کام یعنی پڑھائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ ایک علامتی لیکن انتہائی طاقتور پیغام تھا۔ تو پھر یہ ایک اکیلی لڑکی کی ہڑتال سے ایک عالمی تحریک تک کیسے پہنچی؟ میں ان دستاویزات میں موجود اعداد و شمار دیکھ رہی ہوں اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ یہ سوشل میڈیا کی طاقت تھی۔ جی، ایک آرٹیکل کے مطابق شروع کے چند دنوں تک تو کسی نے خاص توجہ نہیں دی، لیکن پھر کچھ مقامی صحافیوں اور راہگیروں نے اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر وہ ہوا جسے ہم آج کل کی زبان میں وائرل ہونا کہتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں اس تحریک کے طریقہ کار یعنی اس کے میکانزم کو سمجھنا ہوگا۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ محض جذباتی اپیل کی وجہ سے نہیں پھیلی تھی۔ تو پھر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی زبردست ڈی سینٹرلائزڈ یا غیر مرکزی خاکہ موجود تھا۔ جب اس نے فرائیڈیز فار فیوچر کا ہیش ٹیگ استعمال کیا تو اس نے دراصل دنیا بھر کے نوجوانوں کو ایک ایسا ماڈل دے دیا جسے کاپی کرنا انتہائی آسان تھا۔ ہاں، میں اسی طرف آنے والی تھی۔ ہمارے نوٹس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس تحریک کو کسی بڑی تنظیم یا لاکھوں ڈالرز کے فنڈز یا کسی بہت بڑے سیاسی نیٹ ورکس نے نہیں چلایا۔ یہ بالکل نچلی سطح سے شروع ہوئی۔ جی، یہ ایک طرح کا اوپن سورس احتجاج بن گیا۔ آسٹریلیا میں بیٹھا ایک طالب علم ہو یا نیو یارک، لنڈن یا ٹوکیو کا کوئی بچہ، اسے صرف ایک گتے کا بورڈ چاہیے تھا اور یہ ارادہ کہ وہ جمعے کے دن اسکول نہیں جائے گا۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی بڑی تحریکوں میں ایک مرکزی قیادت ہوتی تھی، باقاعدہ دفاتر ہوتے تھے۔ بالکل، ایک پورا سیٹ اپ ہوتا تھا۔ لیکن اس معاملے میں سوشل میڈیا کے الگوریدمز اور نوجوانوں کے باہمی رابطوں نے ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا جس کی کوئی ایک جغرافیائی سرحد نہیں تھی۔ بس اس ہڑتال نے اسے باہر نکلنے کا ایک راستہ دے دیا۔ جی بالکل۔ میں نے اس کی رفتار اور پھیلاؤ کے اعداد و شمار پڑھ کر واقعی حیران رہ گئی۔ ہماری دستاویزات بتاتی ہیں کہ 2018 کے آخر تک یہ تحریک دنیا کے کئی ممالک تک پہنچ چکی تھی۔ اور پھر 2019 کا وقت آیا؟ ہاں، ستمبر 2019 کا وہ وقت جب ماحولیات کے لیے اب تک کی سب سے بڑی عالمی ہڑتال ہوئی۔ ذرا ان نمبرز پر غور کریں۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق 150 سے زائد ممالک میں لگ بھگ 40 سے 70 لاکھ لوگوں نے ان ہڑتالوں میں حصہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ واقعی وہ ایک لڑکی کا انکار اب لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مطالبہ بن چکا تھا، اور یہ مطالبہ کوئی ہوائی یا مبہم نہیں تھا۔ ریسرچ پیپرز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان ہڑتالوں میں جو مطالبات رکھے گئے وہ بالکل واضح تھے اور سیدھا سائنس سے جڑے ہوئے تھے۔ یعنی وہ صرف نعرے نہیں لگا رہے تھے۔ بالکل نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ دنیا کو بچا لو، بلکہ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومتیں 2015 کے پیرس معاہدے پر اس کی روح کے مطابق عمل کریں اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سیلسیس تک محدود رکھیں۔ انہوں نے سیاستدانوں کے کھوکھلے وعدوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف سائنسی عقائد پر مبنی ایکشن چاہیے۔ یہ بات ہمیں اس کہانی کے اگلے اور شاید سب سے زیادہ زیر بحث پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔ جب یہ تحریک اتنی بڑی ہو گئی کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا، تو اس خاموش سی لڑکی کو عالمی سطح کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز پر بلایا جانے لگا۔ جی، ڈاووس اور اقوام متحدہ۔ بالکل، میں اس مواد میں ڈیووس کے ورلڈ اکنامک فورم اور اقوام متحدہ کی کلائمیٹ سمٹ کے حوالے پڑھ رہی ہوں، اور یہاں اس کا انداز روایتی سفارتکاری سے بالکل مختلف تھا۔ اور یہیں پر وہ روایتی نظام یا سٹیٹس کو سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ عام طور پر جب کسی ایکٹیوسٹ کو ایسے عالمی اداروں میں بلایا جاتا ہے تو کیا توقع کی جاتی ہے؟ یہی کہ وہ بہت تمیز سے بات کرے گا اور شکریہ ادا کرے گا۔ بالکل، توقع ہوتی ہے کہ وہ شائستگی سے بات کرے گا اور ایک نرم سا پیغام دے گا، لیکن ان تحریروں کے مطابق اس نے سفارتی آداب کو ایک طرف رکھ کر سیدھی اور کھری بات کی۔ ہاں، اس نے ان طاقتور ترین رہنماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری بے باکی سے کہا کہ نوجوان ان کے فیصلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت سخت الفاظ تھے۔ جی، اور یہ کہ انہوں نے اپنی کھوکھلی باتوں سے اس کے بچپن اور اس کے خوابوں کو چرایا ہے۔ یہ جملے واقعی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اقوام متحدہ کا ہال ہے، دنیا کے بااثر ترین اور طاقتور افراد سامنے بیٹھے ہیں، اور ایک نوجوان لڑکی انہیں ان کے اعمال پر جواب دہ ٹھہرا رہی ہے۔ یہ ایک بے مثال منظر تھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے واضح طور پر کہا کہ وہ یہاں ان سے امید مانگنے نہیں آئی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ پینک کریں، وہ اسی طرح گھبرائیں جیسے وہ ہر روز گھبراتی ہے۔ اگر ہم اس پہلو کا تجزیہ کریں کہ اس بات کا اثر کیا ہوا، تو ہمیں ایک اور دلچسپ حقیقت ملتی ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ طاقتور لوگوں کے سامنے ان کے بنائے ہوئے قواعد کے مطابق بات نہیں کرتے تو ایک زبردست مزاحمت یا بیکلیش پیدا ہوتا ہے۔ اوہ ہاں، میں نے اس کے بارے میں نوٹس میں پڑھا ہے۔ ہمارے سامنے موجود مواد میں اس بات کا تفصیلی ذکر ہے کہ اسے کس قدر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاستدانوں، میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز اور مختلف قسم کے مبصرین کی جانب سے اس پر ذاتی حملے کیے گئے۔ یہ کافی افسوسناک پہلو ہے۔ ہم یہاں کسی سیاسی بحث میں نہیں پڑیں گے، لیکن یہ دیکھنا اہم ہے کہ دائیں بازو اور بائیں بازو دونوں طرف سے مختلف قسم کا رد عمل آیا۔ ہاں، یہ حصہ کافی تفصیلی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے بات کرنے کے انداز کو تنقید کا نشانہ بنایا، کچھ نے کہا کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور اسے ان پیچیدہ عالمی معاملات کی سمجھ نہیں ہے۔ جی، کچھ رہنماؤں نے تو باقاعدہ تنزیہ بیانات بھی دیے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں لکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے اسے محض ایک ناراض نوجوان قرار دے کر مسترد کرنے کی کوشش کی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اتنے طاقتور لوگ ایک عام سی طالبہ سے اتنا خائف کیوں ہو گئے تھے؟ اس کی وجہ بہت سادہ لیکن نفسیاتی لحاظ سے بہت گہری ہے۔ ریسرچ کے مطابق جب کوئی شخص آپ کو اخلاقی بنیادوں پر چیلنج کرتا ہے، اور وہ بھی ایسے سائنسی حقائق کے ساتھ جنہیں جھٹلانا ممکن نہ ہو، تو آپ کے پاس دفاع کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ بالکل، اس نے روایتی سیاست کے کھیل میں حصہ ہی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ان کی زبان میں بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، جب وہ معیشت اور ترقی کی بات کرتے تو وہ سائنس اور بقا کی بات کرتے۔ اس غیر روایتی انداز نے ان سیاستدانوں کو بے بس کر دیا، اور دفاعی پوزیشن میں آ کر انہوں نے ذاتی حملے شروع کر دیے۔ یہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا پیغام کس حد تک کارگر ثابت ہو رہا تھا۔ اور یہاں اس کی استقامت دیکھنے کے لائق ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی تنقید، ٹرولنگ اور ذاتی حملوں کے باوجود اس نے اپنا پیغام نہیں بدلا، اور نہ ہی وہ خاموش ہوئی۔ اس نے ان حملوں کو ہی اپنے بیانیے کا حصہ بنا لیا۔ جی،
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت اور اثر و رسوخ کا پیمانہ اب بدل رہا ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھ کے ہیں کہ دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کے لیے آپ کے پاس بے پناہ دولت، سیاسی اثر و رسوخ یا کوئی بڑا سرکاری عہدہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کیس نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل، اس دستاویزی ثبوت نے ہمیں دکھایا کہ سچائی، استقامت اور ایک واضح مقصد پر ڈٹے رہنے کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور اس پوری کہانی کا ایک اور زاویہ بھی ہے جس پر ہمارے ذرائع روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کون سا زاویہ؟ یہ محض ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری نسل کے بیدار ہونے کی کہانی ہے۔ جو نوجوان اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی آواز میں بھی طاقت ہے۔ ایک جنریشنل شفٹ۔ جی، پرانی نسلیں جو پالیسیاں بنا رہی تھیں، ان کو ایک ایسی نسل کی طرف سے احتساب کا سامنا تھا جو ابھی تک شاید ووٹ دینے کی عمر کو بھی نہیں پہنچی تھی۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے کہ آپ ووٹر نہیں ہیں، پھر بھی آپ سسٹم کو ہلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سیاسی نظام پر اثر انداز ہونے کے لیے روایتی ووٹر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سڑکوں پر نکل کر ایک ایسا اخلاقی دباؤ پیدا کر سکتے ہیں جسے نظر انداز کرنا حکومتوں کے لیے ناممکن ہو جائے۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے اور اتنے سارے مواد کو کھنگالنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے عالمی سیاست کے کام کرنے کے انداز کو بے نقاب کیا اور ساتھ ہی عوام کی طاقت کا ایک نیا رخ دکھایا۔ جی بالکل۔ اب ہم اس نشست کے اختتامی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے نوٹس اور ریسرچ سے جو کچھ بھی سمجھا ہے اس کا مرکزی سبق کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک فرد کی ماحولیاتی پریشانی اس کے لیے ایک طاقت بن گئی۔ صحیح۔ اگست 2018 میں سویڈن کی پارلیمنٹ کے باہر ایک سادہ سے بورڈ کے ساتھ شروع ہونے والی ہڑتال نے کیسے ایک ڈی سینٹرلائزڈ یا غیر مرکزی ماڈل کے ذریعے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو جوڑ دیا۔ اور صرف جوڑا ہی نہیں بلکہ ایک آواز دی۔ جی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اس کی آواز عالمی پلیٹ فارمز پر گونجی تو کیسے اس نے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے طاقتور ترین لوگوں کو سائنس اور حقائق کا آئینہ دکھایا۔ اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک پرعظیم آواز، خواہ وہ کتنی ہی تنہا کیوں نہ ہو، پوری دنیا میں ایک ایسی لہر پیدا کر سکتی ہے جو جمود کو توڑ دے۔ اور اگر ہم اس کے عملی اطلاق کی بات کریں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج کے دور میں اس کہانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اکثر اوقات خبریں اور حالات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم نظام کے سامنے بے بس ہیں۔ ایک عام انسان کو لگتا ہے کہ اس کے اکیلے کے کچھ کرنے سے کیا بدلے گا۔ ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا۔ لیکن جو حقائق ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا میں بڑی اور مثبت تبدیلی لانے کے لیے کسی بڑے پی آر مشن یا لاکھوں ڈالرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پیغام کتنا سچا ہے اور کیا وہ اس بے چینی کی عکاسی کرتا ہے جو معاشرے میں پہلے سے دبے ہوئے انداز میں موجود ہے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک عملی نمونہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک زبردست اور فکر انگیز نچوڑ۔ آج کے اس نشست میں ہم نے حقائق کو ان کے مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کی اور یہ سمجھا کہ کیسے نچلی سطح سے شروع ہونے والا ایک قدم عالمی نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت گہرا مطالعہ تھا۔ اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اس گہرے جائزے کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہتی ہوں جو مجھے ان تحریروں کو پڑھتے ہوئے بار بار پریشان کرتا رہا اور جو ہمیں واقعی مزید سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ آج کی ہماری اس تمام بحث سے جو ایک آخری اور سب سے اہم سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاموش سی نوجوان لڑکی محض ایک گتے کا بورڈ لے کر ایک ایسے غیر مرکزی طریقے سے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتی ہے اور دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے بنائے ہوئے سفارتی قواعد کو توڑ کر انہیں یہ احساس دلا سکتی ہے کہ ان کی مجرمانہ خاموشی کو دیکھا جا رہا ہے، تو کیا دنیا کے دیگر بے شمار ایسے مسائل جو آج ہمیں بظاہر ناقابل حل لگتے ہیں وہ واقعی ناقابل حل ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر وہ بھی محض کسی ایک انسان کے اس بوسیدہ نظام کو ماننے سے انکار کرنے اور اکیلے کھڑے ہو جانے کے منتظر ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے ساتھ ہم آج کے اس جائزے کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سنتے رہیے گا اور اس بارے میں ضرور